گرلز، آج کے ہم سیکنڈ پوائنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہے انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام۔ برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے کے لیے بہت سی یورپی اقوام آئیں، مگر وہ بہت تھوڑا عرصہ حکومت کر سکیں۔ انگریز حکومت نے یہاں پر بہت عرصہ حکومت کیا۔ سٹارٹ میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر اپنا ایک تجارتی مرکز بنایا۔ اپنی تجارتی سرگرمیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک مضبوط قلعے کی شکل دی اور ایک منظم فوج کا بھی انتظام کروایا۔ 1857 کی جنگ آزادی تک ایسٹ انڈیا کمپنی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی اور آخری جنگ اس کی آخری مغل حکمران بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ تھی۔ جنگ آزادی 1857۔ جب یہ جنگ لڑی گئی تو اس جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان سے ان کی حکومت چھین لی، بلکہ ان کو معاشی بدحالی کا شکار کر دیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور ان کی ثقافتی روایات میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے مذہب کی کھلے عام تبلیغ شروع کر دی۔ یہ جنگ، جسے مسلمان جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، انگریز مورخ اس کو غدر یا میوٹنی کا نام دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ جنگ مسلمانوں اور ہندوؤں نے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، مگر جنگ ہارنے کے بعد انگریزوں نے اور ہندوؤں نے اس کا سارا ملبہ مسلمانوں کے اوپر پھینک دیا۔ انگریزوں کا خیال یہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ یہ جنگ ہم لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے، ان سے ان کی حکومت چھینی ہے، لہٰذا کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ مسلمان دوبارہ متحد ہو کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سے اقتدار چھین لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر ہندوؤں سے پیچھے رکھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا۔ انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی تھی، لہٰذا مسلمانوں نے ان کی زبان کو اپنانے سے اور ان کے جدید مغربی طرز تعلیم کو اپنانے سے انکار کر دیا، جبکہ دوسری طرف ہندوؤں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا اور انہوں نے نہ صرف ان کی انگریزی زبان سیکھی، بلکہ جو جدید مغربی طرز تعلیم انگریز برصغیر میں متعارف کروا رہے تھے، اس کو بھی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے تعلقات انگریزوں کے ساتھ بہت دوستانہ ہو گئے، بلکہ دوسری طرف ان کو سرکاری ملازمت بھی حاصل ہو گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی صرف اور صرف ایک اقلیت رہ گئے، اور ان کے ساتھ ہر وہ سلوک کیا جاتا تھا جو کہ کسی بھی علاقے میں اقلیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو زندگی کے ہر معاملے میں پسماندہ رکھا گیا۔